اگر تبلیغی جماعت صرف نماز کی دعوت دیتی ہم ان کو کروڑوں مرتبہ سلام کرتے، لیکن بات کیا ہے کہ ہر شکاری جب شکار کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ جس کو شکار کرنا ہوتا ہے اس کی پسندیدہ چیز کو وہ سامنے رکھتا ہے. جیسے چڑیوں کا شکار ہوتا ہے تو جال بچھا کر کے دانے ڈالے جاتے ہیں، بیچارہ پرندہ سوچتا ہے کہ دانے ہیں چلو کھا لیں گے، لیکن جو جال پر نظر نہیں جاتی دانے پر نظر جاتی ہے، کیونکہ بھوکے کی نظر دانے پر ہی جاتی ہے. جال کی باریکی کو وہ دیکھ نہیں پاتا، وہ جاتا ہے دانا چگنے کے لیے، اس کے پیر جو ہے جال میں پھنس جاتے ہیں، نہ دانا ملا نہ آزادی ملی، جان بھی چلی گئی دانا بھی چلا گیا، اور اس کے بعد جتنا وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے اس میں الجھتا چلا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی معاملہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں. ہندوستان کے حالات 1857 میں بڑے خطرناک اور دردناک حالات تھے. ہندوستان کے اندر انگریز آئے تو انہوں نے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی کے تحت اس ہندوستان کے اندر جو قدیم مسلک تھا جس کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، یہی مسلک سب سے پرانا پوری دنیا میں ہے، اور ہندوستان کا بھی سب سے پرانا مسلک کون سا ہے؟ اہل سنت و جماعت. دیکھو اس کی آسان سی دلیل آپ کو دیتا ہوں. تبلیغی جماعت اور ان کی جماعت کے سارے لوگ اور چکرالوی وغیرہ سب کے سب کہتے ہیں مزاروں پہ گنبد بنانا حرام ہے اور شرک ہے. ان لوگوں کا یہ کہنا ہے، وہ گنبد کو پسند نہیں کرتے، لیکن غریب نواز کا گنبد آج سے 700 سال پہلے بھی موجود تھا. اس سے پتا چلا کہ ہندوستان میں 700 سال پہلے کا مسلمان گنبد بنانے پر یقین رکھتا تھا اور گنبد بنانے کو جائز رکھتا تھا. پتا چلا اگر اس دور کے اندر گنبد بنانے کے منکر ہوتے تو غریب نواز کا گنبد کبھی بنانے نہیں دیتے. تو 700 سال پہلے کا مسلمان گنبد بنانے کو جائز مانتا تھا، اسی لیے غریب نواز کا گنبد بھی ہے، حضرت محبوب الہی کا گنبد بھی ہے، بختیار کاکی کا گنبد بھی ہے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا گنبد بھی ہے. اب آپ کہیں گے چلو ہندوستان کے لوگوں نے غلو کر لیا اس لیے گنبد بن گئے، تو کیا بغداد کے لوگ بھی گنبد کو ماننے والے تھے؟ تو دیکھو غوث پاک کا گنبد ہے، پتا چلا کہ غوث پاک کا گنبد بنانے والے بھی سب سنی تھے اور اس دور کے لوگ گنبد بنانے کو جائز سمجھتے تھے. غوث پاک کا گنبد آج سے 700-800 سال پہلے پرانا ہے. پتا چلا کہ غوث پاک کا گنبد بھی بنانے والے تھے تو بغداد میں بھی اسی عقیدے کے تھے جو عقیدہ تمہارا ہے. چلو بغداد والے بدعتی ہو گئے ہوں گے، لیکن گنبد خضرا آج جو ہے نبی کے مزار پر یہ آج خضرا ہے. اس دن ابیض تھا یعنی سفید تھا، پہلے وہ گنبد چاندی کا تھا. ابھی بھی جو گنبد اس پہ کلر ہے، ورنہ اصل میں وہ چاندی کا گنبد ہے. اب بتاؤ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، تو جو عقیدہ مدینے کے مسلمانوں کا تھا 100 صدیوں پہلے، جو عقیدہ بغداد کے مسلمانوں کا تھا صدیوں پہلے، جو عقیدہ اجمیر مقدس کے مسلمانوں کا تھا صدیوں پہلے، آج وہی عقیدہ ہمارا ہے. اب یہ 100 سال پہلے کی جماعت کہتی ہے کہ یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، تو بولو سچا کون ہے؟ اب بتائیے مجھے. انہیں انگریزوں نے پیدا کیا، گالی نہیں دے رہا ہوں، اٹھا کر کے دیکھ لیا. انگریزوں نے پیدا کیا تقسیم کرنے کے لیے. اور آپ کو بتاؤں تبلیغی جماعت کے جو امیر مولوی الیاس کاندلوی صاحب، انہوں نے اپنے ملفوظات میں کہا، اٹھا کر کے دیکھیے ملفوظات الیاسیہ، کتاب بتانا اپنا کام ہے، لڑائی جھگڑے کی بات نہیں، صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا یہ جو طوفان اور عذاب رک جائے، قوم سچائی پر آ جائے، لوگ دیوانگی پر آ جائے. ہاں مولوی الیاس کاندلوی صاحب اپنے ملفوظات میں کہتے ہیں کہ لوگوں کو اس بات کی غلط فہمی ہے کہ میں نے جو تبلیغی جماعت قائم کی ہے وہ صرف کلمے اور نماز کے لیے قائم کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. میں نے جو تبلیغی جماعت قائم کی اس کا مقصد یہ، دیکھو تبلیغی جماعت کا ممبر کچھ بھی کہے اس کی بات کا اعتماد نہیں کیا جا سکتا. ان کا امیر جو کہے گا اور جو کتاب میں لکھا ہے، لوگ کہتے ہیں نا بقا ہزاروں لکھا ایک، تو بقے پہ توجہ نہیں، جیسا ماحول دیکھا ویسی بات کر دی، لکھی ہوئی بات کہہ رہا ہوں. مولوی الیاس کاندلوی صاحب کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے کلمہ نماز کے لیے تنظیم تحریک شروع کی ہے. نہیں، کہا کہ میں نے تنظیم اس لیے شروع کی ہے تبلیغی جماعت کہ میں مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیمات کو عام کروں، طریقہ کار میرا ہو اور تعلیمات مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی ہو. یعنی تبلیغی جماعت کا مقصد اللہ کے لیے تھوڑا سا سمجھ لو، حق واضح ہو جائے، اللہ کرے کسی پر گالیاں نہیں، تماشا نہیں، مذاق نہیں، کسی پر کرٹیسائز کرنا مقصد نہیں. اللہ جانتا ہے دلوں کا حال. صرف اس دنیا سے فتنے ختم ہو جائیں، اس دنیا کے برے حالات
آ جائیں۔ مولوی الیاس کاندھلوی صاحب نے کہا میں تو اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے تبلیغی جماعت بنایا ہوں، بس اتنا چاہتا ہوں کہ طریقہ میرا ہو تبلیغ کا، اور تعلیمات مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی ہو، اور اس کے لیے تعلیمات اشرفیہ کو، اشرف علی تھانوی کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے نماز کا ٹائٹل سامنے رکھا گیا اور کلمے کا ٹائٹل، کیونکہ نماز سے مسلمانوں کو محبت تھی، مسلمانوں کی اکثریت بے نمازی ہو گئی تھی۔ اب ذرا جائزہ لیا جائے کہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی جو تعلیمات کو مولوی الیاس صاحب عام کرنا چاہتے ہیں وہ تعلیمات کیا ہے، آخر وہ کون سی قیمتی تعلیمات تھی جس کو عام کرنے کے لیے تبلیغ جماعت جیسی جماعت بنائی گئی اور فرنٹ پر نماز کو رکھا گیا۔ دیکھو سنیوں نے جہاں بات کی ڈنکے کی چوٹ پہ کی، ہم نے کوئی ٹائٹل سامنے نہیں رکھا، ہم نے جو اپنا مقصد تھا وہی سامنے رکھا۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیمات کیا تھی، ان کی کتاب اٹھا کر کے دیکھے، لوگ کہتے ہیں بڑی قیمتی تھی، وہ قیمتی تعلیمات کیا تھی جس کے لیے تبلیغی جماعت بنی۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے حفظ الایمان۔ حفظ الایمان نام کی یہ کتاب آج بھی چھپتی ہے دارالعلوم دیوبند، مکتبہ دیوبند سے بمبئی سے سہارنپور سے آج بھی یہ کتاب چھپتی ہے، چھوٹا سا کتابچہ ہے حفظ الایمان۔ اس حفظ الایمان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جتنا علم نبی کو تھا، توجہ کون سی تعلیم کو عام کرنے کے لیے تبلیغی جماعت بنی تھی، اس میں لکھا ہے وہ تعلیمات کے اندر، حفظ الایمان کے اندر، جتنا علم نبی کو تھا اتنا علم تو پاگلوں کو بھی ہوتا ہے، اتنا علم تو بچوں کو بھی ہوتا ہے، اتنا علم تو جانوروں کو بھی ہوتا ہے۔ یہ تعلیمات تھی اور تبلیغی جماعت یہی تعلیمات کو عام کر رہی ہے۔ وہ جلسوں میں کھل کے نہیں کہتے، اس لیے کہ پردے کے پیچھے کچھ اور ہے اور ٹائٹل کچھ اور ہے۔ جیسے شیعوں کے یہاں اہل بیت کی محبت کا ٹائٹل ہے، پیچھے صحابہ کی گستاخی ہے۔ قادیانیوں کے یہاں ایجوکیشن کا ٹائٹل ہے، پیچھے ختم نبوت کا انکار ہے۔ اسی طریقے سے غیر مقلدوں کے یہاں سامنے صحابہ کی عظمت کا ٹائٹل ہے، پیچھے نبی کی عظمت کا انکار ہے۔ ایسے ہی ہر ایک کے یہاں پس پردہ کچھ ہوتا ہے، لیکن جب انسان نیا ہوتا ہے، نماز روزہ نماز روزہ نماز روزہ۔ ایک بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، اگر تبلیغی جماعت صرف نماز سکھاتی ہے تو 40 دن کی جماعت سے واپس آنے کے بعد آدمی نبی پر کھڑے ہو کے سلام پڑھنے کا انکار کیوں کرتا ہے؟ جب وہاں صرف نماز ہی سکھائی گئی ہے تو سلام کا انکار وہ کیوں کرنے لگا؟ سلام پر تو کوئی بات جماعت میں نہیں ہوئی، لیکن وہ جماعت میں جا کر کے سلام کا منکر کیوں ہو گیا؟ اولیاء اللہ کے مزارات کا انکار کیوں کرنے لگا؟ جب وہاں ایک ہی نقطہ نماز ہے تو وہ واپس آنے کے بعد مزار کا منکر کیوں ہو گیا؟ پتہ چلا پس پردہ کچھ اور ہے، اسے سمجھنا ہوگا، اسے معلوم کرنا ہوگا۔ تبلیغی جماعت میں شامل میرا کوئی سنی بھائی اگر ان کے ساتھ چلا گیا ہے، اگر اس کو میری بات کڑوی لگتی ہے، میں یہاں موجود ہوں، وہ میرے سامنے بیٹھ کر بات کرے، ہم اس کو سمجھائیں گے، اس کو بتائیں گے حقیقت کیا ہے۔ مجھے بتاؤ، تمہارے ایمان کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں سنیوں اور کلمہ پڑھنے والوں، اگر کسی کے بارے میں یہ بات کہی جائے کہ جتنا علم مولانا صاحب کو ہے اتنا تو پاگلوں کو بھی ہوتا ہے، بچوں کو اور جانوروں کو بھی ہوتا ہے، بولو مولانا کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ حضور کی نالین کی توہین انسان کو کافر بنا دیتی ہے، نبی کی توہین کافر نہیں بنائے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا یہ کافر وہ کافر وہ کافر، آپ لوگ سب کو کافر کہتے ہیں، مسلمان کون ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم کافر نہیں کہتے، قرآن نے جن کو کافر کہا ہم ان کو کافر کہتے ہیں، اور ان کو کافر کہنا ہمارے لیے فرض ہے۔ ہمیں وہ پالیسی نہیں چاہیے کہ باغ بھی خوش رہے، راضی رہے، سیاح بھی، کوئی ناراض ہوتا ہے کروڑوں مرتبہ ناراض ہو جائے، ہمیں اللہ کی رضا چاہیے۔ جو نبی کا گستاخ ہے وہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ حضور کی گستاخی کی گئی، حضور کی گستاخی کی گئی یہ کہہ کر کہ ان کو جتنا علم اپنا پاگلوں کو ہے۔ کیا میں بڑھ کر یہ سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں؟ آپ برا نہ مانیں کہ یہ سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ دیوبند میں وہ کون سا پاگل پیدا ہوا جس کو میرے نبی کے برابر علم ہے کہ وہ زمین پہ بیٹھ کر عرش کی خبر دیتا ہو؟ لے آؤ وہ کون سا پاگل ہے، ہم بھی تو ذرا اس کی زیارت کریں۔ کون سا وہ بچہ سہارنپور پہ پیدا ہوا، کون سا وہ بچہ بھوپال میں پیدا ہوا جس کا علم میرے نبی کے برابر ہے، ہم بھی تو اس بچے کی زیارت کریں۔ لاؤ ایسا بچہ، لیکن تم بچہ تو کیا اپنا پٹا بھی ایسا نہیں دکھا سکتے۔ خدا کی عزت کی قسم، نبی کے گھر کے جانوروں کو جتنا علم تھا آج اتنا علم آپ کسی محدث کے پاس نہیں بتا سکتے۔ یہ میرے جذبات نہیں ہے،
اٹھائیے حدیث، بخاری شریف کی حدیث اٹھائیے، بخاری شریف پیش کرنا ہوں آپ کے سامنے۔ حضور ایک سواری پر جا رہے ہیں، قبروں کے قریب سے گزرے تو حضور کی سواری بدکنے لگی۔ یہ بخاری میں ہے کہ نہیں؟ بخاری شریف میں ہے۔ حضور کی سواری بدکنے لگی، صحابہ کی سواری نہیں بدکی، صحابہ بھی سواری پر تھے، حضور بھی سواری پر تھے۔ دیکھو نبی کی دیوانگی سے ایسی باتیں آتی ہیں نا، جب تک دیوانے نہیں بنو گے کچھ بھی کر لو کچھ ہونے والا نہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے، عشق کی قوت سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔